جی پلیز. جی میں عرض کر رہا تھا کہ ملک کا وہ مستقبل جس کی ماں نے زیور یہ سوچ کے بیچا ہو کہ شاید یہ سرحدوں پہ جا کے اس ملک کی حفاظت کرے گا، یا جس کے والد نے اپنی گائے بھینس جو اس کا واحد ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا اس کو صرف اس وجہ سے بیچا ہو کہ کل کو یہ آپ کا بیٹا ایس ایس پی بنے گا، ایس پی بنے گا یا ڈی آئی جی بنے گا، یا وہ مستقبل اس قوم کا جس نے وکیل بننا تھا، اس مستقبل کو اس وقت میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ رہا ہوں. کیا اس کے اندر کو وہ بدلے کی آگ نہیں بھڑکے گی؟ کیا اس مستقبل کے اندر وہ نفرت کی آگ نہیں بھڑکائی جا رہی؟ وہ ملک کا مستقبل جو یہ کہتا ہے کہ میں چاغی سے کس طریقے سے لائیو آؤں، وہ ملک کا مستقبل جو یہ کہتا ہے کہ میں پشین سے کس طریقے سے اور چمن سے کس طریقے سے اور زیارت سے کس طریقے سے اور ڈیرہ بگٹی کے شہر سے، سوئی سے، بیکڑ سے ہم کس طریقے سے لائیو آ کے آپ کو پیپر دیں، اس کا ایک میکینزم ہمیں دے دیں. ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ مستقبل، وہ بلوچ جو اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کے پردے کا بڑا خیال رکھتا ہے، جب اس کے سامنے اس کی بہن کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے، پھر آپ یہ کہیں کہ جی یہ بلوچ جو ہے یہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. گو کہ یہ عمل گورنمنٹ آف بلوچستان کا اپنا عمل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہی وہاں کے وڈیروں اور نوابوں نے یہ بات بھی پھیلائی ہوتی ہے کہ ہمیں پنجاب سے آرڈر آئے ہیں. بھائی پنجاب سے آرڈر آنے ہوتے تو پنجاب نے تو اپنی کئی یونیورسٹی سے کہہ دیا ہے کہ جناب آن لائن کلاسز کا میکینزم بہتر کریں اور ان بچوں کی جو ایکسٹرا چارجز ہیں وہ واپس لے لی جائیں. لہٰذا اس کو اب جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہوگا کہ بعد میں اسے صوبائیت اور لسانیت کا رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی. گورنمنٹ آف بلوچستان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، بڑا ہی ان 70 سالوں میں نے پہلی مرتبہ سب سے زیادہ سینسیبل اور سب سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس وقت دیکھا ہے، جو جام کمال اور ان کی پوری کیبنٹ ہے، ویل ایجوکیٹڈ اور اچھے لوگ ہیں، جن کے دور میں بلوچستان میں پرانی حکومتوں کی مناسبت سے سب سے زیادہ ترقی ہوئی. اب آئی ڈونٹ نو کہ کس نے انہیں یہ مشورہ دیا یا کس وجہ سے انہیں یہ ایکشن لینا پڑا. یہ بہت ہی ایسا ایکشن ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلبہ برادری کی جانب سے، تمام طلبہ تنظیموں کی جانب سے جو مذمتی بیانات آئے ہیں یہ کم ہے. ہم جتنی مذمت کریں اتنی کم ہے. یہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ ہے جس کا خمیازہ آگے بھگتنا پڑے گا یہ اعلیٰ حکام کو. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ان نوجوانوں کو بہترین میکینزم دیا جائے کہ آپ کس طریقے سے آن لائن کلاسز سے استفادہ کر کے اپنے پیپر دے سکتے ہیں. اگر وہ نہیں دے سکتے تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے. اس ٹائم آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ بلوچستان کے جو کافی علاقے پسماندہ علاقے ہیں، وہاں کے بچے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے یونیورسٹی کی تعلیم، ان کے لیے کوئی اسپیشل کوٹا رکھا جانا چاہیے تھا. پاکستان کے مختلف صوبوں اور مختلف ضلعوں کی یونیورسٹیز میں. سرکت سے ملک صاحب مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے جب میں بلوچستان کے طلبہ اور طالبات کو سڑک پہ دیکھتا ہوں. یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بزرگوں نے نواب اکبر بگٹی کی قیادت میں قائد اعظم اور پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا. ان کے پاس رائٹ تھا کہ آپ اپنی مرضی سے انڈیا سے بھی انیکس کر سکتے ہیں، پاکستان سے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ایک علیحدہ ریاست بھی بنا سکتے ہیں. خان آف کلات کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. نواب اکبر بگٹی was the youngest tribal elder. They decided to annex Balochistan with Pakistan. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہی فاٹا کے نوجوانوں کو جب میں سڑک پہ دیکھتا ہوں مجھے دل چیر دیا جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا نے آپ کو تحفے میں کشمیر لا کے دیا تھا، آزاد کشمیر، جب جنرل گریسی نے قائد اعظم کو انکار کر دیا تھا. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کا جو بچہ ہے اس کو وہ تعلیم نہیں دی جا رہی جو کہ اشرافیہ کے بچوں کو دی جا رہی ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں محمد بن قاسم کے وارث آج لاوارث بیٹھے ہوئے ہیں.
مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے وہ بغیر تنخواہوں کے شہادت دینے والے لوگ، جب ان کے بچوں کو میں تپتی سڑک پہ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ان کی کوئی بات حکومت کی جانب سے نہیں سنی جاتی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یقیناً تعصب پیدا کرتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ اس کو صوبائیت یا لسانیت کا رنگ کوئی جان بوجھ کے دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پر یہ چیز کریڈٹ دینا چاہیے کہ پنجاب کے جو گورنمنٹل آفیشلز تھے ان لوگوں نے طلبہ کی بات کو دیر آئے درست آئے سنا تو صحیح. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ فاٹا کے پی کے بلوچستان کے آزاد کشمیر کی گورنمنٹس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا. تعصب تو تب ہوتا کہ فیصلہ وفاق کرتا کہ پنجاب کے بچوں کی بات سنی جائے، بلوچستان کی نہ سنی جائے. فیصلہ تو پنجاب نے کیا کہ ہم اپنے بچوں کی بات سنتے ہیں، اور بلوچستان کی گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کرے کہ ہم ان کی بات نہیں سنتے تو بلوچستان میں کوئی پنجابی حکمران موجود نہیں ہے، بلوچستان میں ان کے اپنے ہی قبائلی عمائدین موجود ہیں. سوال آج بلوچستان کا پڑھا لکھا نوجوان اپنے قبائلی وڈیروں نوابوں سے کرے کہ جناب آپ لوگوں نے جو ہمیں مزارہ بنا کے بٹھایا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا آپ لوگوں کے بھوکے بھرا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا آپ کے گھٹوں میں بیٹھا کرتے تھے، آپ لوگوں کی زمینوں پہ جو کیا کہتے ہیں اناج اگتا تھا وہ ہماری مائیں جو ہوتی تھیں وہ بیچاری سخت تپتی گرمی میں وہاں مزدوری کیا کرتی تھی. آپ کے بھٹوں پہ اینٹیں ہمارے ماں باپ لگایا کرتے تھے، آپ کے کھجوروں کے درختوں پہ چڑھ چڑھ کے کھجوریں اتار کے انہیں مختلف علاقوں میں جا کے ہمارے ماں باپ بیچا کرتے تھے، اور آپ لوگ تب جا کے دبئی کے اور باقی جگہوں پہ عیشی کرنا چاہتے تھے. آج کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں دے رہا کہ بلوچستان کا نواب، بلوچستان کا وڈیرا یہ نہیں چاہتا کہ ان کے صوبے کا ایک غریب مزدور دیہڑی دار کا بچہ جو ہے وہ تعلیم سے آراستہ ہو کے جو ان کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا اس کے مقابلے والی چارپائی پہ اس کے سامنے بیٹھے. مجھے تو یہ تاثر نظر آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا شہیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ نے ایک اپنی زندگی کا طویل عرصہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر گزارا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر طلبہ کو یعنی یہ جو ابھی اریسٹ ہوئے ہیں ان کو اگر نہیں ملک صاحب آپ سوال سخت کرنے لگے تھے کہ اتنے میں آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن خراب کر دیا گیا. ہم اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور آپ کو بھی یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنا انٹرنیٹ درست رکھ کے آیا کریں. اپنا شہیر بھائی معذرت انٹرنیٹ یار یہاں پہ ہمارا انٹرنیٹ نہیں ٹھیک، آپ اندازہ لگائیں تو ہم جو ہے وہ مطلب باتیں کرتے ہیں کہ کوئٹہ کے اندر اور گلگت کے اندر اور فاٹا کے اندر ہم آن لائن کلاسز بھی لیں گے اور آن لائن پیپرز بھی لیں گے. اچھا مجھے یہ کائنڈلی بتائیں کہ آپ چونکہ مطلب آپ کا کیا اس پر ٹیک ہے کہ اگر ان طلبہ کو رہا نہیں کیا جاتا جن کو اریسٹ کیا گیا ہے تو آپ کا کیا اگلی حکمت عملی کیا ہوگی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیں یہ معاملہ ہم نے پہلے بھی آپ کے ہی سپرد کیا تھا. ان تمام ایشوز پر جو آپ لوگوں کا لا عمل ہوا، ہم لوگ بحیثیت کارکن اس وقت اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی ساری قیادت آپ لوگوں کے ساتھ چلے گی. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اور باقی تنظیموں میں یہی ایک واضح فرق ہے کہ ہم لوگوں نے کارکنان نہیں بنائے، ہم نے لیڈرشپ کو کریٹ کیا ہے، لیڈرشپ کو مین سٹریم پہ لائے ہیں. ہم لوگوں نے کہیں پر آوے آوے بلے بلے شابہ شابہ کے نعرے اپنے ممبران سے نہیں لگوائے، نہ ہی کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس طرح کبھی کیا ہو. میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ 2 قدم بھی کوئی چلا تو اس کو اپنا بڑا بھائی مان کے، کیونکہ وہ بغیر تنخواہ کے اس نظریے کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ چلا. لہٰذا اس میں ملک صاحب، نعمان بھائی، آپ لوگوں کے جو بھی عمل آپ لوگ طے کرتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جا کے تپتی دھوپ میں بیٹھ کے احتجاج کرنا ہے، بھوک ہڑتال کرنی ہے، ہم بھوک ہڑتال کریں گے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے جا کے جناب بلوچستان میں جا کے احتجاج کرنا ہے، بلوچ اور پشتون اسٹوڈنٹس کے لیے ہم وہاں پہنچنے کو تیار ہیں. جو آپ لوگوں کا لا عمل ہوا، لیکن اس میں اٹس دا نیڈ آف این آر کہ ہم نے تمام
student organizations, either they're affiliated with any of the political party, either they're affiliated with any of the religious party, or they're independent. ان سب کی لیڈرشپ کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. دنیا میں سب سے امپورٹنٹ رول ہی کسی بھی ریاست میں اس کے نوجوان ادا کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ پاکستان ایک طرف تو خوش نصیب ہے کہ پاکستان نوجوانوں کا ملک ہے, یہاں پر جو ریشو ہے نوجوانوں کی وہ باقی ممالک کی نسبت سب سے زیادہ ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہوا وہ بھی یہی نوجوان طبقہ ہی ہوا. اسی طبقے کو ورغلایا بھی گیا, اسے پٹری سے اتارا بھی گیا, اس کو تعلیمی نصاب جو تھا وہ سارا امینڈ کر کے اس کو لے تو اس کی حجازی تھی, نغمہ اس کا ہندی ہوا کرتا تھا, لیکن اب اس کی لے بھی حجازی نہ رہی, اس کے نغمے کو بھی ہندی کر دیا گیا, اور لے جو اس کے روح ہوا کرتی تھی, آباء و اجداد کی طرف سے خون تو ان کا مشرق کا ہی تھا, لیکن اب جو ان کی روح ہے وہ واپس مغرب کی طرف لے کے جائی جا رہی ہے اس تعلیمی نصاب کی جانب سے. یہ چیزیں ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں جو اس ملک کے مستقبل کے ساتھ, میں نہیں یہ بولوں گا کہ نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے, بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مستقبل اور اس کے نظریے کو تباہ کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں نیچ اور گھٹیا قسم کے ایسے ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے جو وہاں بیٹھ کے پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ ملک نہ بنا ہوتا تو آج جو اس کی رہے تھے کہ اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے یہ بکواس کرتے ہیں, آج اگر پاکستان نہ ہوتا تو یہ لوگ ان اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے یہ بکواس تو نہ کرتے, کسی ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر ضرور صاف کر رہے ہوتے. آج یہ پاکستان نہ بنتا تو جو ان کے بچے سرکاری گاڑیوں میں عیشیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک غریب کو اکثر گاڑی کے نیچے کچل دیتے ہیں یا اس پہ کیچڑ اچھالتے ہوئے چلے جاتے ہیں, اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو آج انہی کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ریٹ لکھنؤ, دلی اور ممبئی کے بازاروں میں لگ رہے ہوتے. ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا, انہوں نے اس ملک کے مستقبل کے ساتھ, اس کے نصاب کے ساتھ کھلواڑ کیا. یہ ماضی میں پہلا فورن منسٹر جو چودھری ظفر اللہ ہوا کرتا تھا, دیٹ باسٹرڈ بازا قادیانی, اس نے بھی اسلامی نصاب متعارف نہیں ہونے دیا. اس کے بعد اگر کسی نے 50-60 سالوں کے بعد جا کے سوچا کہ نصاب تعلیم فزکس, کیمسٹری, میتھس, بایو شوڈ بی ریلیٹڈ ود اسلامیات اینڈ اسلامک اسٹڈیز, اس ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا کے نشان عبرت بنایا گیا, اور آج تک وہ قوم کی بیٹی 17 سال ہو گئے امریکی جیل میں موجود ہے. ریاست مدینہ کا دعوے دار اس کے نام پہ سیاست کر کے حاکم وقت بنا, پچھلے 2 سالوں سے میں نے اس کی زبان سے عافیہ صدیقی کا نام نہیں سنا. تو یہ کیا خاک ان عام نوجوانوں کی آواز بلند کریں گے؟ وہ ہی لے کے جانا چاہوں گا. میں نے اس دن کے بعد سے مناسب ہی نہیں سمجھا بات کرنا جب میں نے حریم شاہ کے والد کا ایک ویڈیو بیان دیکھا. میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے. اس باپ نے نہ جانے کس طریقے سے محنت سے ایک غریب آدمی نے اپنی بیٹی کی تربیت کی, وہ کس طرف چلی گئی. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور انہیں بھی ہدایت دے. اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ملک صاحب اٹس دا ہائی ٹائم, ہم لوگ کب تک یہ چیزیں برداشت کریں گے کہ اس ملک کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے؟ ہم لوگ کب تک اس چیز کو برداشت کریں گے کہ جو عورت اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس کے جو جوان ہیں وہ ہم عورتوں کے ساتھ گندی نظریں سے دیکھا کرتے تھے. جب اس کو ایک نام نہاد گولی لگی, ایک سیلف پروکلیم ڈرامہ کیا گیا, تو اسی فوج کے سپہ سالار نے فور ملٹری ہاسپٹل میں اس کو بلا کے اس کو فرسٹ ایڈ دی, اس کو 2 دن کے اندر اس کا پاسپورٹ اور ویزا بنا کے امریکہ بھیجا گیا اس کے علاج کے لیے. لیکن یہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ احسان فراموش ہیں, ملت کو بیچ کر فرنگی منڈی میں ابھی جا کے مستحق نوبل انعام ہوتے ہیں, اور اس ملک کا جو قربانیاں دینے والے نوجوان ہے
اعتزاز حسن کی فیملی آج بھی بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ عرفہ کریم کے نام پہ آپ کو لائبریریز بنانی چاہیے تھیں، آپ نے سیاست چمکانے کے لیے ایک ٹاور بنا دیا، لیکن آج بھی اس تعلیم سے آپ استفادہ نہیں کر پائے۔ آپ کے پاس درجنوں ایسی مثالیں ملیں گی۔ آپ نے کبھی حماد صافی کو گورنمنٹ کی مین سٹریم میں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ایسے لوگوں کو ضرور دیکھا ہوگا جو پاکستان اور اس کی آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے ہر ادارے، ہر محکمے، گورنمنٹ میں، اپوزیشن میں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں جو فواد چودھری ٹائپ کی مینٹیلٹی ہے وہ عروج پر ہے۔ جو فواد چودھری ٹائپ کی مینٹیلٹی ہے وہ لابی بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور نظریاتی لوگوں کی لابی بہت زیادہ ویک ہے۔ جو سیلف میڈ لوگ ہیں وہ بےچارے پہلے ہی پسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سسٹم میں آتے ہیں تو انہیں ڈرائنگ روم کی ایسیس حاصل کرنے کے لیے ان بڑے منسٹرز کے، اس اشرافیہ کے، انہیں ان کی طرح بننا پڑتا ہے۔ کوہاٹ کے ایک سابق MNA ہیں، میں صرف ان کی پولیٹیکل پارٹی ان سے ناراض نہ ہو اس لیے ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، میرے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم لوگ 6-7 MNAs تھے، کچھ دیگر افسران تھے اور کچھ سینیٹرز تھے، ہم لوگ برطانیہ کے ایک دورے پر گئے تھے، اور وہاں پر جو تمام ہمارے پاکستانی تھے، تو رات کو ہمارے میس میں جب شراب سرو کی گئی تھی تو میں نے کہا کہ یار میں شراب تو نہیں پیتا کیونکہ کبھی پی نہیں، نہ میرے باپ دادا نے پی، تو کہتا ہے کہ ایک سینئر پارٹی کی رہنما مجھے یوں گھور کی حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ خان صاحب آپ نہیں پیتے، آپ کا گزارا تو بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ کہتا مجھے تب اندازہ ہوا کہ ان کی کچن کیبنٹ میں گھسنے کے لیے اپنی عوام، غریب مزدور کے حقوق کے لیے اگر کوئی فنڈ میں نے حاصل کرنا ہے تو مجھے ان کی طرح بننا پڑے گا۔ ایسا ہمارا سسٹم بن چکا ہے معذرت کے ساتھ، جہاں پر آپ کے دارالامان سے قوم کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے اور بڑے بڑے منسٹرز کی ہوس کو مٹایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس قوم کے مستقبل کے ساتھ کب تک کھلواڑ کیا جائے گا، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ملک صاحب اس پہ بہت ہی یہ طویل ٹاپک ہے، لیکن اس پہ ہمیں اس وقت انتہائی ٹائم کے پالیسی بنانی پڑے گی، پورے ملک میں ہمیں کوئی ایک اس طرح کا مؤثر اقدامات کرنے پڑیں گے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو نشتر پارک کراچی سے ہم لوگ بعد اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا وہاں پر۔ یہ نشتر پارک والی بات ریپیٹ کیجئے گا، آپ کی آواز ڈراپ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نشتر پارک کے جو ہم لوگ کنٹری وائڈ کیمپین لانچ کریں گے نشتر پارک کراچی سے، جو پہلے جلسے کا ہم آغاز کر رہے ہیں، ہم وہیں پر یہ ساری چیزیں وہاں سے اس پوری تحریک کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، جہاں یہ بتایا جائے گا کہ اس ملک کا جب تک تعلیمی نصاب بہتر نہیں ہو سکتا، جب تک اسے یہ نہیں بتایا جائے گا کہ جناب تمہارے اصل رول ماڈلز کون ہیں، ہمارے قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے لیے آئیڈیلائز کرنے کے لیے سیدہ رابعہ بصری موجود ہیں، سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ موجود ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی موجود ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ موجود ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں۔ آئیڈیلائز کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ باہر سے کسی امپورٹنٹ چیز کو، امپورٹنٹ مٹیریل کو بلا کے ہی اس کو آئیڈیلائز کیا جائے۔ قوم کے بچوں کے لیے بہترین رول ماڈلز ٹیپو سلطان ہو سکتے ہیں، صلاح الدین ایوبی ہو سکتے ہیں، محمد بن قاسم ہو سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ مسٹر چپس کو لا کے ہمارے سروں پہ سوار کیا جائے۔ ہمارے باپ دادا کے دور میں بھی یہ ٹاپک تھا، ہمارے دور میں بھی یہ ٹاپک ہے، سارا تعلیمی نصاب تبدیل ہو گیا، یہ مسٹر چپس صاحب ابھی تک کیتھرین کے غم میں مر رہے ہیں اور ہر سال مر رہے ہیں، اور ہمیں پھر جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ یہ چینج کر دیا گیا، ہم اس پہ جشن مناتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پھر یہاں پر ہمارے سر پہ سوار ہوئے ہیں۔ شہیر بھائی یہ تو اس پہ دیکھیں آپ نے جو اپنی طرف سے اس کے اوپر مطلب کرنا تھا، میں اس وجہ سے نہیں کہ مطلب میرا آپ کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے ایک کام کیا ہے۔ آپ نے 60,000 نظریات کے نام پر جو لکھی گئی بک تھی اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا فری آف کاسٹ طلبہ کے اندر، میں خود ڈسٹریبیوٹ کرتا رہا، تو 60,000 کتابیں ہم اپنے ان پہ جتنی کر سکتے تھے ہم نے اپنی طرف